حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. یہ سارا پیکرے کرم و رحمت بنا کر بھیجا اپنے محبوب کو. کھجوروں والے کا واقعہ سنا ہے نا؟ یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. ہر رمضان میں یہ واقعہ ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے. بچے بچے کو یاد ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. یا رسول اللہ روزہ ٹوٹ گیا. ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر قانون تو قرآن نے بتا دیا ہے، ایک روزہ ٹوٹا ہے 60 روزے رکھو. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک تو نبھا نہیں سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا خود تو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، بھوکا ہو مسکین ہو کیسے کھلاؤں؟ فرمایا غلام آزاد کرو. یا رسول اللہ نہیں کر سکتا. فرمایا بیٹھ جاؤ دربار رحمت میں آئے. تھوڑی دیر گزری، کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا. آپ نے فرمایا کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ کہاں ہے جس نے روزہ توڑا تھا؟ عرض کی یا حضور حاضر ہوں. فرمایا یہ اٹھا لے کھجوروں کا ٹوکرا، مدینے کے فقیروں کو تقسیم کر دے، تیرا کفارہ آ گیا. مدینے کے فقیروں کو تقسیم کر تیرا کفارہ دا. عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی ہے ہی نہیں. پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر ہے ہی نہیں. کملی والے بابو مسکرا دیے. فرمایا جا تو ہی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ بھی ادا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. تو یہ ساری کی ساری وجہ کیا ہے؟ برکت کس بات کی ہے کہ وہ گناہ لے کر محبوب کے در اقدس پہ آ گیا. اپنے گناہ لے کر مدینے والے کی بارگاہ میں یا رسول اللہ گناہ گار بن کے آ گیا. گناہ گار بن کے آ گئے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہمیں بھیک تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو یہ کملی والے محبوب کے دربار میں رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. گویا کہ یہ مہینہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، یہ بندے کو بتاتا ہے کہ اے میری عزت کرنے والوں، میری قدر کرنے والوں، میں اپنی قدر کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہر سال اعلان کر رہا ہے کہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے، اختیار دیا ہے. تبھی تو روزہ توڑنے والوں کو کفارہ دینے کی بجائے کھجوروں سے نوازا جا رہا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، وہ جس کے لیے چاہے قانون بدل دیں. اور اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، نبی کے سوا کسی کو اختیار. رمضان المبارک کا وہ مہینہ کہ جس میں روزہ رکھنے والے خوش نصیب کے لیے اللہ رب العزت نے تقوی و طہارت کی سند عطا کی کہ تم رمضان کے مہینے کا احترام کرو، رمضان کے روزے رکھو، میں تمہیں تقوی کی سند ادا کر دوں گا، متقی بنا دوں گا، پرہیزگار بنا دوں گا. اور پھر کیسی عزت ہے، کیسی شان ہے روزہ دار کی کہ روزہ دار وہ اپنا کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سودا صرف لا رہا ہے، وہ خرید و فروخت کر رہا ہے، وہ بازار میں آ رہا ہے، بازار میں جا رہا ہے، وہ اپنے کام کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا پھر بھی کملی والے محبوب ارشاد فرماتے ہیں نفسہ عبادتن، روزہ دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے. روزہ رکھنے والا سانس لیتا ہے تو سانس لینا بھی اس کا عبادت ہے. پتہ چلا وہ اپنے کاروبار میں رہے، سانس تو پھر بھی لے رہا ہے. روزہ دار نے جب سے روزہ رکھا تب سے لے کر جب تک اس کا روزہ ہے تب تک وہ عبادت میں ہے. وہ خرید و فروخت کرے تب بھی عبادت میں ہے، وہ تجارت کرے تب بھی عبادت میں ہے، وہ بازار میں جائے تب بھی عبادت میں ہے، وہ مسجد میں بیٹھے تب بھی عبادت میں ہے، وہ گھر میں لیٹ جائے تب بھی عبادت میں ہے، وہ سو جائے تب بھی
عبادت میں، وہ جاگتا رہے تب بھی عبادت، کیونکہ سانس تو ہر وقت جاری ہے. نفسہ عبادت، روزہ دار تیری تو سانس لینا بھی عبادت ہے، تیرا تو سانس لینا بھی عبادت ہے. اور فرمایا ریحہ اطیب من المسک، دن ڈھل رہا ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے معدے سے بخارات اٹھتے ہیں، لعاب، منہ کا لعاب گاڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور پھر اس گاڑھے پن کی وجہ سے منہ سے ایک مہک پیدا ہوتی ہے. مہک، دنیا والے کہتے ہیں کہ بو آ رہی ہے، عرشوں والا رحمان آتا کہتا ہے کہ مجھے مشک اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے. جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ مولا یہ جنت میں کیا جھونکا آیا کہ ایسی خوشبو پہلے نہ تھی. جنت میں عنبر ہے، جنت میں کستوریاں ہیں، ایسی کستوریاں جو زمین پر نہیں ہیں، ایسی کستوریاں جو زمین پر نہیں ہیں، ایسی جنت میں ہیں. جنت کی حوریں جن کا وجود کستوریوں سے بنا ہے، عنبر سے بنا ہے، کہتی ہیں یا اللہ یہ خوشبو کا جھونکا کہاں سے آ گیا، ایسی پیاری خوشبو تو پہلے کبھی نہیں ملی. اللہ رب العزت فرماتا ہے جنت کی حوروں یہ دنیا پر روزے داروں کی سانسوں کی ہوا ہے، یہ روزہ رکھنے والوں کی سانس کی ہوا ہے جو جنت کی خوشبو بن رہی ہے، جو جنت کی یہ ہے. اللہ روزہ دار، روزہ رکھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں قدر، روزہ رکھنے والے کی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر، عزت، آبرو کا یہ عالم ہے. منہ سے نکلنے والی خوشبو اگر اتنا پیاری ہے، منہ سے نکلنے والی خوشبو اگر اتنی پیاری ہے تو درود پڑھنے والے کی درود پڑھنے کی صدا کتنی پیاری ہے. پھر جس نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے اس نبی کی خوشبو کتنی پیاری ہوگی. جس کو دنیا والے بدبو کہتے ہیں اللہ رب العزت کو وہ کتنی پیاری ہے. اور پھر یہ خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، کیونکہ محبت جو ہے وہ احساس کو چینج کر دیتی ہے. محبت احساس کو چینج، بچہ بڑا میلا کچیلا ہوتا ہے، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں اور اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن ماں تب بھی سینے سے یوں لگاتی ہے جیسے اس نے پاؤڈر لگایا ہوتا ہے، جیسے اس نے پرفیوم لگائی رکھی ہے، جیسے یہ صاف ستھرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دل میں وہ محبت نہیں ہے جو ماں کے دل میں ہے، اور ماں کی محبت نے اس کے احساس کے ادراک کو چینج کر دیا ہے تو وہ گن کے لائق لیکن نفرت کے لائق بچہ ہے، پھر بھی ماں کی محبت نے اسے محبت کے قابل بنا دیا ہے. تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو صحیح، لیکن خالق کو جو اپنی مخلوق سے محبت ہے، روزے دار سے محبت اتنی ہے کہ اس بدبو کو خداوند قدوس نے خوشبو لے کر پایا ہے. یہ خالق کو اتنا پیار آتا ہے روزے دار کے لیے، روزے دار سے ایسا پیار آتا ہے. اور فرمایا کہ جب نمازوں والے نمازوں کا اجر لیں گے، فرشتوں کو حکم ہوگا نمازیوں کو اجر دو، روزے داروں کے لیے الگ پیمانہ ہے، نمازیوں کو اجر دو، صدقہ خیرات دینے والوں کو اجر دو، حج کرنے والوں کو اجر دو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کو اجر دو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اجر دو. اور جب روزہ دار آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. روزے کی جزا اللہ رب العزت گویا کہ ہر نیکی کا بدلہ، ہر نیکی کا ثواب فرشتوں کے ہاتھوں ملے گا، اور روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب خود خالق کائنات کے دستے قدرت سے ملے گا. اور اگر مقروض ہوگا تو اس کی نماز، اس کا حج، اس کی تمام عبادات اس کے قرض کے بدلے میں دے دی جائے گی. اس کے قرض کے بدلے میں، بولیے، قرض کے بدلے میں دے دی جائیں گی. نمازی ہے لیکن کسی کا قرض دینا ہے، روایت میں آتا ہے کہ 1 درہم کے بدلے 80 نمازیں چلی جائیں گی. اگر نمازیں نہ ہوں گی، نیکیاں نہیں ہوں گی، تو پھر کیا قانون اور ضابطہ ہوگا کہ جس نے قرض لینا ہے اس کے گناہ اٹھاؤ اور جس نے قرض دینا ہے اس کے نام اعمال میں لکھ رکھ دو. حساب و کتاب تو پورا کیا جائے گا. وہ لوگ جو قرض لیتے ہی نہ دینے کی نیت سے ہیں وہ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ کہیں یہ مقروض تو نہیں. اگر مقروض ہوتا تو آپ اس کا نماز جنازہ کی امامت نہ کرتے. توجہ ہے. اور اپنے بڑوں کو دیکھو،
وہ تو ڈرتے تھے کہ کہیں قرض ادا کرنے سے پہلے مر نہ جائیں. اور تم نے جملہ سنا ہوگا کہ مقروض کی تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی. مقروض کی تو نماز جنازہ بھی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں مقروض پیش کیا جاتا جنازہ تو پوچھتے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا, اگر قرض دینا ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے. اگر قرض لینے کی ضرورت ہو تو لو, نہیں ضرورت تو نہ لو, بلا ضرورت قرض نہ لو. اور اگر لے لیا ہے تب تک چین سے نہ بیٹھو تب جب تک اسے ادا نہ کر لو. اور اگر ادا نہیں کرو گے دنیا پر تو آخرت میں ادا کرنا ہی پڑے گا. ایک ایک درہم کے بدلے 80 نمازیں چلی جائیں گی, حج چلا جائے گا, صدقات چلے جائیں گے, خیرات چلی جائے گی. اور اگر کوئی مقروض ہوگا, اس کی نمازیں قرض میں چلی گئی, اس کا حج قرض میں چلا گیا, اس کے صدقات و خیرات قرض میں چلے گئے, رہ گئے روزے, تو رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں فرشتوں روزے نہیں دوں گا. گو یا مقروض ہے لیکن اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کے روزے نہیں دوں گا, اس لیے کہ ان الصوم لی, اس نے روزہ محض میرے لیے رکھا, یہ میرے لیے ہے, یہ میں کسی کو نہیں دوں گا. تو روزہ وہ عبادت ہے کہ جو قرض میں بھی بدلے کے طور پر نہ دی جائے گی. اس کا اجر, اس کا ثواب فقط اسی کو ملے گا جس نے روزہ رکھا ہوگا, جس نے روزہ رکھا ہوگا. فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. میں میرے لیے رکھا ہوا روزہ یہ کسی کے نامہ اعمال میں نہیں جائے گا, یہ اسی کے نامہ اعمال میں رہے گا جس نے میرے لیے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑا ہے. ہر عبادت میں دکھلاوا آ سکتا ہے لیکن روزے میں نہیں. 24 گھنٹے میں سے جتنی دیر تک وہ روزے کی حالت میں رہے گا, ہمہ وقت لوگ اسے دیکھ تو نہیں رہے, کبھی تنہا بھی ہوتا ہے, پانی بھی موجود ہے, پیاس بھی لگی, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں, پھر بھی کہتا ہے پینا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یؤمنون بالغیب کا عملی ثبوت روزے میں ہے. تو صوم روزہ اللہ کے لیے ہے. اور فرمایا کہ روزہ دار کی 2 خوشیاں ہیں. روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. روزہ دار کو فرحتن عند الافطار, جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ملتی ہے. فرحتن عند لقاء ربہ, اور دوسری خوشی اس وقت ملے گی جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ روزے دار کو رب سے ملاقات نصیب ہوگی. زیارت سب کو ہوگی, اللہ تعالیٰ کا دیدار, بولیے, اللہ تعالیٰ کا دیدار سب کو ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات یہ روزہ داروں کو ہوگی. دیدار میں اور ملاقات میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ دیدار دور سے بھی ہو جاتا ہے. دیدار میں ضروری نہیں کوئی بات بھی ہو, لیکن ملاقات یہ دور سے نہیں ہوتی, یہ قریب سے ہوتی ہے اور اس میں گل بات بھی ہوتی ہے. تو روزہ دار کے لیے ایک خوشی جس وقت وہ افطار کرتا ہے, اور دوسری خوشی جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے. روزہ دار کو اللہ رب العزت کی ملاقات کرائی جاتی ہے, اور روزہ دار وہ خوش نصیب ہے کہ جب وہ روزہ کھولنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا, سارا دن بھوکا پیاسا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سارا دن بھوکا پیاسا رہا, کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں, اب افطار کا وقت ہے, کھانا سامنے ہے, پینا سامنے ہے, مشروب سامنے ہے, ساری چیزیں سامنے ہیں, افطاری کا وقت ہو گیا ہے. اے فرشتوں میرا بندہ کیوں افطار نہیں کرتا, سارا دن اس نے نہیں کھایا, اب کیوں نہیں کھا رہا, اب تو میری اجازت ہو گئی ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے, یا اللہ وہ تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں میرے بندوں کو کہو کھا لے پی لے, جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا, جو مانگے گا میں اسے. تو روزہ دار کی افطار کے وقت کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے. مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگوں, پریشانیوں میں مبتلا لوگوں, رمضان کا مہینہ تمہارے پاس 30 اجابت کے موقع لے کر آیا ہے. 30 افطار کرو گے, ہر افطار کے وقت ایک مشکل کو حل کروا لو. رمضان کا مہینہ یہ نعمتیں لے کر آیا, وقت کو ضائع نہ کرے. افطار کے وقت کا ٹائم قبولیت کا ٹائم, اس وقت کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کرو. ایک مہینہ ہے, کم از کم 30 تو دعائیں مانگ لو گے, ہر روز ایک مانگ لو, ہر روز ایک مانگ لو. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ
جو ہر روز کہیں گے الہ العالمین افطار کا وقت ہے، سارا دن بھوکا رہا ہوں، سارا دن پیاسا رہا ہوں، اب میں افطار سے پہلے تجھ سے مانگتا ہوں کہ مولا تب افطار کروں گا، میرے دل کو مدینہ بنا دے، میرے دل کو کملی والے محبوب کے عشق و محبت سے منور کر دے۔ میں قابل نہیں ہوں کملی والے محبوب کے مجھے مصطفیٰ کے قابل کر دے، میں اس کے جوڑوں کے قابل ہو جاؤں، میں اس کے خادموں میں اس کے نوکروں میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی اس کے دیوانوں میں شامل کر دے۔ تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت مل جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نعمت عظمی ہے، اور اگر رمضان کے مہینے میں اسے حاصل کر سکو تو کر لو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب خداوند تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پہ آ کر آوازیں دیتی ہیں۔ سارا سال تم رب العزت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، یا اللہ ہم اس مشکل میں ہیں، یا اللہ ہم اس مشکل میں ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب خداوند تعالیٰ کی رحمتیں خود آ کر تمہارے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، بندو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو خدا جو عقل دے تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگ لو اس مہینے میں، یہ مہینہ رحمتوں کی برسات لے کر آیا ہے، یہ مہینہ رحمتوں کی برسات لے کر آیا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، روزہ دار صبر کرتا ہے، اس کی عبادت، روزے کی تمام عبادت صبر پر مشتمل ہے، صبر کرتا ہے، بھوک لگتی ہے صبر کرتا ہے، پیاس لگتی ہے صبر کرتا ہے، کوئی اسے گالی دیتا ہے یہ صبر کرتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے یہ صبر کرتا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے اس کی یہ صبر کرتا ہے، یہ جواب نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں اگر کوئی تجھ سے لڑے، تجھے برا کہے، تجھے گالی دے، جواباً گالی نہ دو، اسے کہہ دو انی صائم، میں تو روزے دار، میں کیا تجھے گالی دوں، میں تو روزے دار ہوں۔ تو جو روزے دار روزہ رکھ لیتا ہے زبان کو کنٹرول نہیں رکھتا، روزہ رکھ لیتا ہے کانوں کو کنٹرول نہیں رکھتا، روزہ رکھ لیتا ہے آنکھوں کو کنٹرول نہیں رکھتا، تو کملی والے محبوب نے فرمایا کچھ روزے دار وہ بھی ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ نہیں ملتا، سوائے بھوک اور پیاس سے انہیں روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ اگر روزہ ہے تو آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، کانوں کا بھی روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھو، برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ نکالو، غیبت نہ کرو۔ جب سارا مہینہ ایسی پارسائی میں گزرے گا نا تو پھر سارے مہینے کا فیض 11 مہینوں میں بھی رہے گا، تقویٰ کی عادت ہوگی، گالیوں سے چھٹکارا ہو جائے گا، غیبت سے نجات ہو جائے گی۔ یہ تربیت گاہ ہے، یہ تربیت کی کلاس ہے، یہ سارا مہینہ یہ تقویٰ کی سند دینے سے پہلے یہ رمضان کی کلاس لینا پڑتی ہے، تقویٰ و طہارت کی سند لینے سے پہلے رمضان المبارک کی کلاس لینا پڑتی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کے مہینے کے روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگار بننے کے لیے جب تم پرہیزگار بنو گے، جب تم متقی بنو گے، متقی بننے کے لیے روزہ رکھو گے تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھو جنت ملے گی، عبادت کرو جنت ملے گی، تقویٰ و طہارت سے زندگی گزارو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن روزہ دار جب روزہ رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے تو جنت دینے والا ملتا ہے، جنت دینے والا بنتا ہے۔ کیسا سہانا انداز ہوتا ہے سحری کے وقت رون کے، افطاری کے وقت رون کے، ایمان کی تازگی، ارے ایمان کی تازگی ہوتی ہے، کائنات کی تازگی ہوتی ہے، اور ہر طرف ایک سہانی فضا مہک اٹھتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ایمان والے محسوس کرتے ہیں کہ فضا بدل چکی ہے۔ سہانی ہے راتیں تو دن پیارے پیارے، سہانی ہے راتیں تو دن پیارے پیارے۔ سارے مل کر پڑھیں گے رمضان المبارک کی خوشی میں، ان کے آمد کا استقبال کرتے ہوئے، اپنے جذبات کو اللہ کے آنے والے مہمان کے قدموں پر نشاور کرتے ہوئے پڑھو۔
سہانی ہے راتیں تو دن پیارے پیارے جیے جا رہا ہوں انہی کے سہارے جیے جا رہا ہوں انہی کے سہارے سہانی ہے راتیں تو دن پیارے پیارے جیے جا رہا ہوں انہی کے سہارے سنا ہے وہ مہمان ہوں گے ہمارے تو اب کیا ہے پھر اپنے وارے نیارے سنا ہے وہ مہمان ہوں گے ہمارے تو اب کیا ہے اپنے وارے نیارے تو اب کیا ہے اپنا وارے نیارے ہم ہی جانتے ہیں کہ گزرے ہیں کیوں کر ہم ہی جانتے ہیں کہ گزرے ہیں کیوں کر وہ دن تم سے جو دور رہ کر گزارے وہ دن تم سے جو دور رہ کر گزارے دمکتی رہی ان کے ماتھے پہ افشاں دمکتی رہی ان کے ماتھے پہ افشاں انہیں دیکھتے ہی رہے چاند تارے انہیں دیکھتے ہی رہے چاند تارے وہ پر نور میں ذرائے بے حقیقت وہ پر نور میں ذرائے بے حقیقت وہ پر نور میں ذرائے بے حقیقت زمین پر اترتے نہیں چاند تارے زمین پر اترتے نہیں چاند تارے سہانی ہے راتیں تو دن پیارے پیارے جیے جا رہا ہوں انہی کے تو میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ خوشیاں لے کر اللہ کی رحمتیں لے کر اللہ رب العزت سے گناہوں کی نجات لے کر بخشش کے سامان لے کر رحمتوں کی برسات لے کر برکتوں کی بھرمار لے کر اللہ کا مہمان آ رہا ہے اپنے جذبات کو آنے والے مہمان کے قدموں کے لیے فرش راہ بنا اپنے دل اور جگر میں آنے والے اللہ رب العزت کے اس مہمان کی تعظیم اور تکریم کے لیے بچھا دو آنکھوں کو بچھا دو دلوں کو اور اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کر کے یاد رکھو اللہ کا مہمان آ رہا ہے آئے تو ہمیں خوش پائے جائے تو ہمیں غمگین چھوڑ کے جائے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر بتائے کہ مولا تیرے بندوں نے میری عزت کی ہے تو انہیں عزت عطا فرما یہ برکتوں کا مہینہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حسبی ربی جل اللہ